بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے چلے گئے؟ میں اور آپ نہیں چلے گئے؟ بڑے بڑے کروڑ پتی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر مہینے جا سکتے ہیں، وہ نہیں چلے گئے حج بیت اللہ پر۔ اللہ جس کو چاہیں گے، جس کو اللہ کریم پسند کریں گے، وہ بندہ جائے گا۔ ابھی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، آج سے 4 دن پہلے کا صرف واقعہ ہے۔ لبنان میں ایک آدمی ہے، اس کے نام کے آگے اس نے غزافی لگایا ہوا ہے، مثال کے طور پر عمران غزافی۔ اب وہ جب ایئرپورٹ پہ پہنچا، حج کی لسٹ میں اس کا بھی نام تھا، تو جو ایئرپورٹ پر اس کے ملک کے امیگریشن کے افسران تھے، انہوں نے اس کا نام پڑھا، تو نام پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں تیرا کیونکہ سر نیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہم کو لگ رہا ہے، اس لیے ہم تجھے حج بیت اللہ پر نہیں بھیجیں۔ تو وہ اڑ گیا، کہتا نہیں جی میں تو گھر سے تیاری کر کے آیا ہوں، میں تو کئی سال سے تیاری کر رہا تھا، مجھے تو جانا ہے۔ تو امیگریشن افسران نے اس کا پاسپورٹ ایک طرف رکھ دیا کہ بھائی تو بیٹھ جا، پہلے اور لوگوں کو کلیئر کرو، تمہیں نہیں جانا ہے۔ سارے حاجیوں کی امیگریشن ہو گئی، سارے حاجی جہاز کے اندر بیٹھ گئے، جہاز کا دروازہ بند ہو گیا، جہاز رن وے پہ چلا گیا، جہاز نے ٹیک آف کر لیا، اڑنے لگا۔ وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، گھر نہیں گیا۔ اس کو وہ کہنا ہے واپس چلا جا، کہتا نہیں میں تو گھر سے حج کے ارادے سے آیا ہوں۔ 10 منٹ بعد جہاز کے کیپٹن نے وائرلیس پر واپس اس کو بتایا، ایئرپورٹ والوں کو، کہ جہاز میں کوئی خرابی آ گئی ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ جہاز واپس آ گیا، خرابی اس کی درست ہو گئی، تو امیگریشن والوں کے دل میں بات آئی، دل نرم ہو گیا ان کا۔ انہوں نے کیپٹن کو فون کر کے کہا کہ بھئی ایک مسافر رہ گیا تھا، اس کو لے لے۔ تو کیپٹن کیا کہتا ہے کہ اب میں جہاز کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس کو کھولنے کے لیے بھی لمبا پروٹوکال ہوتا ہے نا، کہ پہلے سیڑھیاں آئیں گی، لگیں گی، یہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں، پہلے لیٹ ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اس نے دوبارہ جہاز اڑایا۔ یہ ہزاروں سال پرانی کہانی نہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اس نے جب دوبارہ جہاز اڑایا، پھر جہاز آسمان کی بلندیوں پر پہنچا، پھر جہاز کے انجن میں خرابی آ گئی۔ اس نے پھر ایئرپورٹ کو کہا ہم واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ جب جہاز لینڈ کیا تو کیپٹن نے امیگریشن والوں کو فون کیا، کہنے لگا وہ جو ایک حاجی رہ گیا نا، پہلے اس کو لے کے آؤ، جب تک یہ جہاز میں نہیں بیٹھتا یہ جہاز جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا۔ دنیا کے انجینئر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے بیچ میں کسی کا دخل نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو وہ میرے رب کی محتاج ہے، اور اللہ جس کو اپنے گھر بلانا چاہیں، دنیا کے لوگ زور بھی لگا لیں تو اس کو بیت اللہ سے دور نہیں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کو بٹھایا، اس کو لے کے گئے۔ اب وہ بندہ ساری حج بیت اللہ کے لوگوں کے درمیان ہیرو بنا ہوا ہے، لوگ جا کے دعائیں کروا رہے ہیں اس سے۔ تو جو دعائیں کروا بھی رہے ہیں وہ بھی اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ کوئی پیسے کے زور سے چلا گیا حج کرنے کے لیے، نہیں۔ پیسے والے تو کتنی بیٹھے ہوئے ہیں نالائق۔ کئی سوچتے ہیں بھی ابھی حج فرض نہیں ہوا، لڑکے کی شادی کرنی، لڑکی کی شادی کرنی، فلاں کو یہ کرنا ہے۔